السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 26 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے اسکلان میں گریگور کہتا ہے استاد اعظم اور ٹیمپلرز کی فوج کہاں رہ گئی۔ اتنے میں کمانڈر آ کر کہتا ہے جناب صلاح الدین آیا ہے۔ گریگور کے حکم پر کمانڈر صلاح الدین کو لے کر آتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے میں تمہارے لیے استاد اعظم کو لایا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ استاد اعظم کا سر اس کے سامنے پھینکتا ہے۔ یہ دیکھ کر سپاہی صلاح الدین پر ہتھیار تان لیتے ہیں۔ گریگور استاد اعظم کا سر دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے اور پھر صلاح الدین سے کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو اور پھر استاد اعظم کو مجھ سے چھین لیا، یہ درد ہے، میں اسے تمہارے خون سے ٹھنڈا کروں گا۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں تمہیں اس درد کا احساس ہوگا جو تم نے ہمیں پہنچایا ہے اور تم سمجھ جاؤ گے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو گریگور کہتا ہے تم اب کچھ نہیں کر پاؤ گے، تم اپنے قدم پر چل کر موت کی طرف آئے ہو، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ صلاح الدین گریگور سے کہتے ہیں میں تمہیں دکھانے آیا ہوں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ گریگور تلوار صلاح الدین کے دل پر رکھتے ہوئے کہتا ہے جب تلوار تمہارے دل میں اترے گی تو دیکھتے ہیں تم کتنے بہادر بنتے ہو۔ یہ سن کر صلاح الدین اس کی تلوار مزید اپنی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے اب میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں میری آنکھوں میں ذرا برابر خوف نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو گریگور کہتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا اور یہ انتقام کی جنگ ہمارے درمیان ختم ہو جائے گی۔ صلاح الدین کہتے ہیں تم نے ہمارے بہت سے لوگوں کی جان لی، میں نے ان کا بدلہ لینے کے لیے تم سے 1000 جانیں لوں گا، اگر تم مجھے یہاں مارو گے تو 1000 صلاح الدین آئیں گے، اب چلو مار دو مجھے۔ تو گریگور تلوار پیچھے کر کے کہتا ہے میں تمہیں یہاں مار کر بہادر نہیں بنوں گا، مگر صلاح الدین کہتا ہے تمہاری غداری نے تمہیں نور الدین کے ہاتھوں سے بچا لیا، لیکن تم میری گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ جو سر میں نے تمہارے آگے پھینکا ہے یہ اعلان جنگ ہے، اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جان لو کل میں فتح کے لیے آؤں گا اور پھر یہ نہ کہنا کہ صلاح الدین نے ہمیں حیران کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف محل میں امیر ریحانی نصر الدین سے کہتا ہے صلاح الدین نے استاد اعظم کو مار ڈالا اور جنگ کی تیاریاں جاری ہیں۔ تو نصر الدین کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی قرارگاہ کہیں اور قائم کی ہے۔ ریحانی کہتا ہے اگر صلاح الدین نے اسکلان کو فتح کر لیا تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ نصر الدین کہتا ہے سلطان خاموش ہیں کیونکہ اس وقت ہر طرف افراتفری ہے، لیکن اگر وہ سرداران کو جمع کریں اور اتحاد کو یقینی بنائیں تو پہلا کام ہم پر ہوگا۔ اتحاد کو روکنے کا واحد طریقہ سرداران کو مارنا ہوگا، لیکن آدمیوں کا محل میں جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ اس پر ریحانی کہتا ہے میرے آدمی سائے کی طرح ہیں، وہ قرارگاہ کو ایسے ڈھونڈیں گے جیسے انہوں نے خود بنائی ہو۔ یہ سن کر نصر الدین کہتا ہے ریحانی اپنے آدمیوں سے کہو کہ جلد حرکت میں آ جائیں۔ ادھر اسکلان میں صوفیہ صلیبی سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ اسی دوران گریگور صوفیہ کا بازو پکڑ کر کہتا ہے تمہیں ہر جگہ معلوم تھی، اس لیے میں نے تمہیں تلاشی لینے والے سپاہیوں کا سربراہ بنایا۔ تو صوفیہ کہتی ہے میں نے جانا وہ آپ کو بتایا۔ اس پر گریگور کہتا ہے تم نے جس جگہ کا بتایا وہ جال تھا، صلاح الدین نے استاد اعظم کو مار دیا۔ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے یا میرے خدا۔ گریگور کہتا ہے جو فرد اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے وہ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے آپ صحیح ہیں۔ اس کے ساتھ وہ موجود 2 صلیبی سپاہیوں کو مار گراتی ہے اور کہتی ہے میں نے صلاح الدین کی قرارگاہ ڈھونڈ کر اپنا فرض ادا کیا۔ فوجیوں کا کام تھا کہ وہ جال کا پتہ لگائیں، لیکن وہ اپنا کام نہ کر سکے۔ گریگور اس کی تلوار کو پکڑ کر کہتا ہے غلطی شک کو پیدا کرتی ہے، تم بھی غلطی نہ کرو تاکہ تمہارا انجام بھی ان جیسا نہ ہو۔ صوفیہ کے جانے کے بعد لیونارڈ کہتا ہے صلاح الدین یہاں آ گیا تھا تو اسے یہیں مار دیتے۔ یہ سن کر گریگور اسے مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے انتقام لینا تم سے سیکھوں گا میں۔ ادھر وکٹوریہ اسکلان کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اتنے میں گریگور آ کر کہتا ہے تم اپنی حد سے تجاوز کر رہی ہو۔ تو
تو وکٹوریا کہتی ہے تم گیبریال کے بدلے کے بغیر اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتے۔ جواباً گریگور کہتا ہے میں نے صلاح الدین کے چاہنے والوں کی جان لی۔ تو وکٹوریا آگے بڑھ کر کہتی ہے لیکن آپ استاد اعظم کو قتل ہونے سے نہ بچا سکے، یہاں آ کر اس کا تمہارے سامنے سر پھینکنا تم کچھ نہ کر سکے۔ جواباً گریگور کہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو جو تمہیں نہیں معلوم، دوبارہ میرے تخت پر نہ بیٹھنا۔ وکٹوریا کہتی ہے آپ کو ایک عورت کو تخت پر بٹھانا مشکل ہے، پھر ثابت کرو کہ تم کتنے بڑے آدمی ہو۔ جواباً گریگور کہتا ہے کل میں صلاح الدین کو میدان جنگ میں مار دوں گا، آپ سب دیکھیں گے۔ وکٹوریا کہتی ہے پھر میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں گی، ایک ایک کر کے ہر اس شخص کو راستے سے ہٹائیں گے جو ہمارے راستے میں ہے۔ دوسری طرف دمشق میں سلطان کے سامنے سرداران بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دعوت کا جواب دینے کے لیے آپ میں سے ہر ایک زندہ اور تندرست ہو۔ دشمن ہمیں چاروں اطراف سے گھیرے ہوئے ہے، اب ہمیں جرگے کی ضرورت تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر امن کے ذریعے طاقت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ جبکہ اوپر سے امیر ریحانی اور نصر الدین یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک سردار پوچھتا ہے بورو کے سردار کے بغیر اتحاد کیسے حاصل ہوگا، کیا قطوبہ صاحب نہیں آئیں گے؟ اتنے میں سردار قطوبہ اپنے سپاہی کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد سلطان کہتے ہیں اتحاد اور یکجہتی کے لیے آپ کی خدمات نے ہمیں خوشی بخشی، تشریف رکھیں۔ یہ سن کر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ سردار قطوبہ کہتا ہے ہمیں کسی طاقت کی ضرورت نہیں، ہم یہاں آپ کے اتحاد کے مقصد کو جاننے آئے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں تمام صلیبی ریاستیں چوکس ہیں، یہاں تک کہ اسکلان، ہم جہاں بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں، اگر وہ صلیبی آتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا، وہ آپ سب کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ہمیں اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جواباً سردار قطوبہ کہتا ہے کیا آپ کا سایہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ ہمارے ذریعے مزید طاقتور بن جائیں؟ اس بار سلطان کہتے ہیں ہمیں طاقتور بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس صورت میں جب بات اتحاد کی ہوگی۔ یہ قوت کسی طاقتور سائے سے مل سکتی ہے، اگر کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ اس کے لیے درخواست دے سکتا ہے، ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر سردار قطوبہ کے علاوہ وہ باقی تمام سردار سلطان کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے تابع رہنا پسند کرتے ہیں۔ مگر سردار قطوبہ کہتا ہے آپ بھی ہماری طرح آبائی سلطنت کے تابع تھے، اس وقت آپ امیر تھے، سلجوکیوں کے خاتمے کے بعد آپ نے خود کو سلطان کہا، اب آپ ہم سے بیعت چاہتے ہیں، آپ کا سایہ ہمارے لیے بہت چھوٹا ہے، ہم تو آپ کو سلطان بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر قرارگاہ میں صلاح الدین ایوبی امیر ایوب سے کہتے ہیں آپ یہاں بے مقصد آئے ہیں، اگر 7 فوجیں بھی آ جائیں تو میں یہ جنگ نہیں چھوڑوں گا۔ تو امیر ایوب کہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے سلطان دشمن کو تباہ نہیں کرنا چاہتے؟ یہ سن کر صلاح الدین کہتا ہے پھر جا کر سلطان کو قائل کریں۔ امیر ایوب کہتے ہیں ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں مجھے آپ کا احترام ہے، لیکن میں آپ کے سلطان سے یہ الفاظ کافی بار سن چکا ہوں۔ تو امیر ایوب کہتا ہے آپ نے ریاست کے اتحاد کو توڑ دیا ہے، آپ بالکل اکیلے ہیں۔ سلطان ایک طرف وہ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، راستے جدا کر کے آپ انہیں اکیلا چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں بس بہت ہوا۔ اتنے میں پارس وہاں آتا ہے، تو صلاح الدین کہتے ہیں ہم حتمی تیاریاں کریں گے اور جنگ کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ ادھر سلطان قطوبہ سے کہتے ہیں ہم حلیفہ سے چوگا لے کر سلطان بنے، آپ کو ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ تو سردار قطوبہ کہتا ہے پھر حلیفہ کے ساتھ اتحاد کریں۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آپ کی فکر متحد ہونا ہے یا اختلاف پیدا کرنا ہے؟ جواباً سردار قطوبہ کہتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ آپ ہم سے برتر نہیں ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آپ نے برسوں پہلے ہم سے دمشق چھیننے کی کوشش کی، لیکن یہ مت بھولیں قطوبہ صاحب، ریوٹ چھوڑنے والوں کو بیڑیا پکڑ لیتا ہے۔ یہ سن کر سردار قطوبہ کھڑا ہو کر غصے سے کہتا ہے کیا آپ بیڑیا ہیں؟ اگر یہاں کوئی بیڑیا ہے تو وہ ہم ہیں۔ یہ دیکھ کر سردار کے ساتھ آنے والا سپاہی اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر باقی سپاہی بھی اپنے سرداروں کو مار گراتے ہیں۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ امیر ریحانی اور نصر الدین اس سارے منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں انہیں پکڑو۔ جیسے سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو وہ خود کو مار گراتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر سلطان اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف سردار قطوبہ کی بہن اپنے خیمے میں ٹہل رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں سردار کی چھوٹی بہن آ کر کہتی ہے سردار ابھی تک محل میں ہیں۔ عصمت خاتون کہتی ہے یہ کوئی بری علامت ہوگی، سپاہیوں کو کہو کہ تیاری کریں، اگر وہ صبح تک نہ آئے تو ہم محل میں جائیں گے۔ ادھر محل سے لاشیں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ نصر الدین سلطان سے کہتا ہے ہمارے محل میں معصوم لوگ مارے گئے، یہ ہمیں بڑی مصیبت میں ڈالے گا۔ سلطان کہتے ہیں ان کے اپنے آدمیوں نے انہیں مارا ہے جو غدار تھے۔ امیر کہتے ہیں یہ صلیبیوں کے آدمی تھے۔ شیرکو کہتے ہیں یہ صلیبیوں کا کام نہیں ہے، کوئی گہرا کھیل ہے۔
کچھ دیر سوچنے کے بعد سلطان کہتے ہیں یہ فدائیوں کا کام لگتا ہے، لیکن اس کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے، فوری تحقیقات شروع کرو۔ ان کے جانے کے بعد نصر الدین ریحانی سے کہتا ہے کیا آپ نے فدائیوں کو میرا آدمی کہا تھا؟ انہوں نے ہمیں بھی تکلیف دی ہے۔ تو ریحانی کہتا ہے وہ فدائی نہیں ہیں، ہمت مت ہارے، میرے آدمی دوست اور ڈھال ہیں اور دشمن کے لیے خنجر بن جاتے ہیں۔ اب وہ خنجر صلاح الدین پر وار کرے گا، صبح صلاح الدین بھی مارا جائے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرارگاہ میں سرحد کے غازی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ابراہیم صلاح الدین سے کہتا ہے تمام لوگ تیار ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں پارس کہاں ہے؟ ہمیں جلد از جلد پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ریحانی کے آدمی قرارگاہ کی طرف بڑھتے ہیں جو کافی مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ادھر ابراہیم صلاح الدین کے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے، اسی دوران خنجر آر کر اس کے سینے میں لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان کے باقی سپاہیوں کو بھی خنجر لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ریحانی کے آدمی حملہ کر دیتے ہیں۔ ان سب کی جنگی مہارتیں قابل دید ہوتی ہیں۔ صلاح الدین مقابلہ کرتے ہوئے انہیں کافی طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ ادھر بورو قبیلے میں خاتون عصمت خاتون سے کہتی ہے سپاہی تیار ہیں، تو عصمت کہتی ہے میرا بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا، کچھ تو ہوا ہے، نور الدین زنگی نے کوئی جال بچھا دیا ہے۔ اتنے میں ڈول زور سے بجتے ہیں اور قطوبہ صاحب کی میت کو لے کر مارگاری قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ سپاہیوں کو دیکھ کر عصمت کہتی ہے کیا تم میرے بھائی کے ساتھ نہیں تھے؟ یہ دیکھ کر عصمت بھاگ کر گھوڑا گاری کے پاس جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ میت سے کپڑا ہٹاتی ہے تو سردار کی میت دیکھ کر اس کی بہن بہت زیادہ روتی ہے۔ عصمت کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہے۔ ادھر صلاح الدین اور ابراہیم مسلسل ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک تیر آ کر صلاح الدین کے سامنے والے سپاہی کو لگتا ہے۔ یہ تیر مارنے والے ارطغرل الغازی کا کردار نبھانے والے عبد الرحمن ہوتے ہیں۔ یہاں ان کا نام ایلسز ہوتا ہے۔ ان کو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی حیران ہوتے ہیں۔ ایلسز اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداروں پر مسلسل تیر برساتے ہیں، پھر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ سب بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ایلسز غدار سپاہیوں کو اٹھا کر زمین پر مارتا ہے، وہ دشمنوں کو بالکل بے بس کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سردار قطبہ کی میت کے ارد گرد پورا قبیلہ جمع ہوتا ہے۔ ان کی بہن روتے ہوئے کہتی ہے ہمارے سردار، ہمارے قبیلے کو آگ لگ گئی، ہمارے قبیلے کا ستون گر گیا۔ تو عصمت خاتون کہتی ہے ہم نے کہا تھا نور الدین زنگی پر یقین مت کرنا، دیوان میں مت جائیں، ان کی لاش نور الدین زنگی کی طرف سے آئی ہے۔ پھر عصمت خاتون سرداری خیمے کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہتی ہے اپنا سر اٹھاؤ۔ یہ سن کر سپاہی سر اٹھاتے ہیں۔ عصمت خاتون کہتی ہے جب تک ہمارے سردار کا انتقام باقی ہے ماتم حرام ہے۔ زنگیوں نے پہلے ہماری زمین لی اور اب ہمارے سردار، اگر میں ان کا انتقام نہ لے سکی تو میری تلوار میرے جسم میں سفید داغ ہے۔ پھر وہ سب اپنی تلواریں ہوا میں لہراتے ہیں۔ دوسری طرف قرارگاہ میں غداروں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ابراہیم سے اس کا حال پوچھتے ہیں۔ جواباً ابراہیم کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ پھر ایلسز اپنے سپاہیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے پاس آتا ہے۔ انہیں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں بھائیو آپ کی تلواریں ہمیشہ بلند رہیں، آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ جواباً ایلسز کہتا ہے لوگ مجھے ایلسز کہتے ہیں، میں اناطولیہ سے آپ کا سلام لایا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میں عرفہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں سلامت رہیں، آپ صحیح وقت پر آئے ہیں، یہاں کیسے آئے؟ تو ایلسز کہتے ہیں ہم نہیں آئے، انہوں نے بھیجا ہے۔ پھر عرفہ کہتا ہے اس راستے کو چلانے والے برو نے ہمیں خبر بھیجی، کہنے لگے راستے میں ایک سربراہ ہے، اس کے پاس جاؤ۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب عمر ملا نے ان سے کہا تھا بہت سے ایسے ہیں جو فتح یا شہادت چاہتے ہیں، آپ کا کام رہنما بننا ہے۔ اس خیال کے بعد عرفہ کہتا ہے ہم آپ تک پہنچ گئے، ہم اس راستے پر چلنے کے لیے آئے ہیں جس کے آپ رہنما ہیں۔ دوسری طرف محل میں سلطان امیر ریحانی اور اصفہانی پر چلاتے ہوئے کہتے ہیں آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ سکے؟ الزام ہم پر ہے، اتنی بڑی ریاست اور فوج کا کیا فائدہ ہے؟ تو امیر اصفہانی کہتا ہے ہم تحقیقات جاری رکھے ہیں۔ جواباً سلطان کہتے یہ معلوم کیے بغیر میرے سامنے مت آنا کہ وہ کون ہے، نکل جاؤ۔ جاتے ہوئے امیر ریحانی مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد امیر حماد آ کر کہتا ہے سلطان بورو کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ دمشق آ رہے ہیں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں فوج کو ہوشیار رہنے کے احکامات جاری کرو۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی نئے ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان کمینوں نے میرے آدھے سرحد کے غازیوں کو شہید کر دیا۔ تو عرفہ کہتے ہیں ہمارے سربراہ آپ ہیں، ہم اپنے بہادر جوانوں کے ساتھ آپ کے راستے پر چلیں گے، ہم میں سے کوئی ایک مرے گا تو 1000 جنم لیں گے۔ ایلسز کہتا ہے حکم آپ کا ہوگا اور سفر ہمارا ہوگا اور فتح اللہ کی ہوگی۔ اتنے میں پارس آ کر کہتا ہے ہم نے لاشوں کا معائنہ کیا ہے، وہ صلیبی نہیں ہیں۔
صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں سرحد کے غازیوں کو تحقیق کرنی ہوگی کہ وہ کون ہیں، سب تیار ہو جاؤ، یہ جنگ کا وقت ہے۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس